اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النحل۔ سورہ النحل مکی صورت ہے۔ اس میں 128 آیات ہیں، 16 رکوعات، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں نمبر پر ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ آیت نمبر 68 میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اس کے نام سے ماخوذ ہے، اور اس میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ شرک کی نفی ہے، اس کا مضمون، اور توحید کے دلائل ہیں، اور عقیدہ رسالت کے دلائل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرک سے روک رہے تھے اور توحید کی دعوت دیتے تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے، تو مکی دور ہے، طویل دور گزر چکا ہے، وہ ضد اور ڈٹائی پر اور شرک پر جمے ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متنبہ بھی کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، عذاب الہی سے ڈرا رہے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو عذاب الہی سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اس تنبیہ کے جواب میں مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو چیلنج کرتے تھے، اور دوسرا کیا کرتے تھے؟ اعتراض۔ ایک چیلنج تھا ان کا اور دوسرا اعتراض تھا۔ چیلنج کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں اگر مان لیں گے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر بس آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم نہیں مان رہے تو لے آئیں عذاب۔ دوسرا چیلنج تھا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں مانیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو عذاب آئے گا، تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمارے نہ ماننے پر ابھی تک عذاب آیا کیوں نہیں؟ کی نبوت پر اعتراض تھا، نعوذ باللہ، کہ شاید آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں۔ اور جب وہ یہ اعتراض اور چیلنج دونوں کرتے تھے تو اللہ نے پھر جواب دے دیا کہ آتا امر اللہ، اللہ کے عذاب کا فیصلہ آنے والا ہے، تو پھر جلدیاں نہ مچاؤ۔ اس آیت سے بنیادی طور پر تنبیہ ہے، دھمکی ہے مشرکین مکہ کو۔ فلا تستعجلوا، پھر عمومی بات کیا ہے یہ بھی بتا دی گئی کہ جلد بازی نہ کرو۔ اللہ نے عمومی طور پر ہر قسم کی جلد بازی سے روکا ہے۔ مومن کی زندگی میں ٹھہراؤ، جماؤ، تحمل، سکون اور وقار اور شائستگی ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی نماز کیا ہے؟ ہم نے حدیث میں بھی دیکھا تھا کہ منافق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے۔ مومن کے اندر ایک جماؤ، ایک ٹھہراؤ، ایک سکون ہوتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جلد بازی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے کہہ دیا فلا تستعجلوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجلۃ من الشیطان، ساری کی ساری جلد بازیاں شیطان کی طرف سے ہیں۔ اللہ کو اچھی نیت سے کی ہوئی جلد بازی بھی پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو وحی سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت اور ایمانت اور اس کی فکر سے تیزی سے اس کو دہراتے تھے تاکہ جلدی پڑھ کر اس کو یاد کر لیں اور پہنچانے کے قابل ہو جائیں۔ تو نیت کیا تھی؟ ذوق و شوق تھا، محنت تھی، صداقت تھی، جس کی وجہ سے آپ وحی کو پڑھتے تھے۔ حالانکہ آپ عرب تھے، عربی آپ کی زبان تھی، حالانکہ آپ کو قرآن کا حفظ تھا، پھر بھی اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اہل زبان ہونے کے باوجود ان کو بھی روک دیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا بدترین چور کون ہے؟ جو رکوع اور قومے کا چور ہے، رکوع بھی چھوٹے کرتا ہے اور قومہ کو بھی چھوٹا کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک شور جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا تو بہت سا شور سنائی دیا۔ آپ نے وجہ پوچھی، بتایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جماعت کو کھڑی ہوئی دیکھ کر جماعت میں ملنے کی نیت سے بھاگ کر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟
مسجد نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ہے، اور نماز میں جلدی بھاگنا وہ نماز جس کے پڑھنے کا 27 گنا اجر ہے۔ نیت بھی اچھی ہے، عمل بھی اچھا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا آئندہ اگر نماز کھڑی دیکھو تو چل کر اپنے وقار کے ساتھ آؤ، جتنی نماز ملے اتنی پالو، باقی امام کے ساتھ خود پڑھ لیا کرو۔ آج بہت سی جلد بازیاں ہیں، سب لوگ جو ہیں وہ راتوں رات امیر بننے کے جلدی میں ہیں، لوگ راتوں رات گناہ بخشوانے کی بھی جلدی میں ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ ہم سب کچھ کر لیں، تو یہ جلد بازیاں اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے بھی لوگ شارٹ کورسز چاہتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے فائدے بھی ہیں، ان میں تمہارے لیے جمال ہے، جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے۔ وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، موتی اور مونگے۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا، ان اللہ لغفور الرحیم، درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ایک بار پھر مجھے اور آپ کو اب شکر کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اللہ یہاں یہ تذکرہ کرنے کے بعد اپنے غفور الرحیم ہونے کا بھی تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، لیکن تمہاری ناشکری کے باوجود میں تم سے ان کو روکا نہیں، تمہیں دیتا ہی جا رہا ہوں، بلکہ کیا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، تمہیں بخش رہا ہوں، تم پر رحمت کرنے والا ہوں،
تمہیں مزید نوازتا چلا جا رہا ہوں، تمہاری ناشکری پر تمہیں معاف کر کے نوازتا ہوں۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام شرک کی جانے والی چیزوں کی نفی کر دی ہے۔ وہ تمام چیزیں جن کو شریک کیا جاتا ہے وہ سب کیا ہیں؟ مردہ ہیں، الہ بنانے اور ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ الہ بنانے اور ماننے کے لیے جو صفت لازم ہے وہ کیا ہے؟ الہ کس کو بنائیں گے اور کس کو مانیں گے؟ الہ بنانے کے لیے جو صفت ہے وہ ہے اسم اعظم، جو ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم ہے۔ الہ اس کو بنایا جائے گا جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ معبود اس کو بنایا جائے گا، اس کو اللہ کہا جائے گا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس میں سب شرک کی جو ہے وہ نفی ہو گئی ہے۔ مثلا سورج، چاند، ستارے کیا زندہ ہیں؟ اہل قبور جن سے منتیں مرادیں چڑھاوے دیے جاتے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں؟ یہ ایک آیت پر عمل کرنا ہر قسم کے شرک کی نفی کر دیتا ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہیں۔ اس آیت میں خاص عمل والے لوگوں کی نفی کر دی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا کہ خالص عمل اور یہ رویہ اپنانے والے اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ کون سے عمل ہے؟ غرور نفس، شیطانی عمل ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت سے نکل جائیں گے۔ کون سے لوگ متکبر ہیں؟ وہ لوگ جو بڑا بننے کی خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارا لباس عمدہ ہو اور ہمارے ہاتھ میں جو کوڑا ہے وہ بھی عمدہ ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ تکبر دو چیزیں ہیں، بطر الحق و غمط الناس، اللہ کے احکامات کا انکار اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی صرف کوشش ہی کر سکتی ہے، بڑا بن نہیں سکتی، کیونکہ بڑائی اور کبریائی اللہ کی صفت ہے۔ وہ اللہ جو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، حدیث قدسی میں فرمایا کبریائی میری رضا ہے، جو مجھ سے میری رضا چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے انتقام لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور متکبرین کون ہوتے ہیں؟ شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا، اور انجام کیا ہوا تھا کہ جنت سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا کہا تھا کہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے سمیت سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر اس کو مدھوم اور مذموم اور مدحورا بنا دیا، شیطان اور رجیم بنا دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن متکبرین کو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، پھر ان کو ایک مقام بولس کی طرف ہانکا جائے گا۔ تو متکبرین کون ہیں؟ فرعون نے تکبر کیا تھا، قارون نے، حامان نے، ابو جہل نے، اور شیطان ان سب کا جو ہے وہ سردار ہے۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بھی بوجھ سمیٹیں جنہیں یہ بنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لیے رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من قواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی۔
اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی ہے، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑ رہے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے پھر جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ تو اللہ کے نافرمانوں، فاسقوں اور کافروں کی موت کے وقت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ گویا جب ملک الموت فاسقوں اور فاجروں کی موت کے وقت آئے گا تو ان کو جھڑکی دے گا، سزا دی جائے گی اور ان کو جہنم کی وعید دی جائے گی۔ اور یہ جو موت کے وقت کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، قیامت تو قائم نہیں ہوئی، حشر بھی نہیں ہوا، حساب کتاب تو نہیں ہوا، اعمال نامہ نہیں کھلا، تو پھر یہ کیسے کہا جائے گا؟ تو پھر جہنم جنت کیسے؟ آپ نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کی قبریں روضۃ الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کی قبریں جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہیں۔ یہ اس کا تذکرہ ہے، ملک الموت اللہ کے نافرمانوں کو جب جہنم کا تذکرہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا جو تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے گا اس کے لیے اعلان ہوگا جہنم کا لباس، جہنم کا بچھونا دے دو اور اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھول دو جہاں سے اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اس سورہ نحل کی یہ والی آیت اور سورہ مومن کی آیت نمبر 45 اور 46 عذاب قبر کا جواز فراہم کرتی ہیں، ورنہ ڈائریکٹلی عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ قبر کا ہلکا سا نام آتا ہے قرآن میں، موت کا، قیامت کا، حشر کا، پلسرات کا، جنت جہنم سب ردادیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سفر ادب میں سے قبر کی رداد قرآن میں موجود نہیں کی رکھی۔ اس کی رداد حدیث سے ملتی ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جب آپ سے یہ پوچھیں کہ جی قرآن میں قبر کا کہاں ذکر ہے تو اس قسم کی آیات اس کا جواز دیتی ہیں۔ یہ آیت اور فرعون کو جب کہا گیا تھا کہ اس کو صبح شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ آیت اور اس کے ملتی جلتی آیات جو ہیں وہ قبر کا جواز پیش کرتی ہیں کہ موت کے بعد جب ابھی حشر اور حساب نہیں ہوا تو اس سے پہلے ہی جہنم کا تذکرہ ہے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّةُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور لہم فیہا ما یشاؤون، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ملے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور یہ جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں، طیبین یقولون، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، سلام ہو تم پر۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے داخل ہو جاؤ جنت میں؟ تو فرشتے جو ہیں متقیوں کی موت کے وقت سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے سلام علیکم، کہ تم داخل ہو جاؤ۔
ادخلو جنت، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ متقی جب فوت ہوا تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس متقی کی قبر جو ہے وہ روضۃ الجنت ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا گیا اس کو۔ ابھی حشر نہیں ہوا، حساب کتاب نہیں ہوا، فرشتے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے لیے جنت کا باغ ہے، تمہارے لیے ٹھکانہ ہے۔ کس وجہ سے؟ بما تعبدون، کیا تمہاری عبادت کی وجہ سے، یا بما کنتم تؤمنون، یا تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے؟ نہیں، ان سے کہا جا رہا ہے بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے اعمال کے بدلے تمہیں جنت دی جا رہی ہے۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کس کا عمل؟ تمہاری ماں کا عمل جو تہجد گزار تھی، یا تمہاری بہن کا جو باپردہ تھی، یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے حبیب تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے بما کنتم، جو تم نے کیا، لہا ما قصبت علیہا لہا ما قصبت و علیہا ما اکتسبت، ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ کسی نیکوکار کے ساتھ تعلق، رشتہ، نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں، انسان کا اپنا عمل ہی اس کو نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، یا فاطمہ، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، ان کا دی نفسی کا من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ رب ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ ہمیں جنت کے حصول کے لیے عمل سکھا دے، ان اعمال میں استقامت عطا فرما، اللہ ان اعمال کو ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کی موت بھی دکھائی ہے اور اس کی قبر بھی دکھائی ہے، اور پھر اللہ نے نیکوکاروں کی موت بھی دکھائی اور اس کی قبر بھی دکھا دی۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب جو کیا انتظار کر رہے ہو؟ تو کیا اور کچھ باقی رہ گیا ہے؟ تمہارا ملک الموت ہی آ جائے، یا تمہاری موت آ جائے، یا فرشتے آ جائیں، یا تمہاری موت آ جائے۔ تو ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اللہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا، ہمارے گناہ بخش دیجیے، ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمارے پچھلے معاف کر دیجیے اور ہمیں عذاب سے بچا لیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے؟ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں پر اپنے اوپر کیا تھا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہوئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین۔ یہ مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بتاتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار بھی کر دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، تو پھر اس سے ہدایت نہیں دیتا اور اس طرح کے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا،
اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان، تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا، نقول لہ کن فیکون، ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوینہم فی الدنیا حسنۃ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں، کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم اپنے پیغام وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی تھی، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں ایک دفعہ پھر قرآن کو الذکر کہہ کر پکار رہے ہیں کہ گویا قرآن کی تلاوت، قرآن کی سماعت، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ذکر کی شکل ہے، اور قرآن کی تعلیم کی محفلیں ذکر کی بہترین محفلیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کیا کریں؟ تشریح اور توضیح کریں۔ آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ تو آپ یہ 4 کام کیا کرتے تھے۔ آیات کو پڑھتے تھے، کاتبین لکھ لیتے تھے، حافظین یاد کر لیتے تھے، اس کے بعد آپ اچھی طرح سے ان کو تعلیم دیتے تھے۔ اور تیسری بات کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ جب قرآن آپ پر اترے تو اس کے بعد اس کی تشریح کریں، اور کس کے لیے کریں؟ عربوں کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے جو تھے ہی اہل عرب، جن کی زبان میں قرآن اتر رہا تھا اور ان کے ایمان کا وہ درجہ تھا، ان کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے سیکھنے کا وہ شوق اور شغف تھا، ان کو بھی آیات کا سنانا کافی نہیں تھا۔ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے بھی تشریح اور توضیح کی ضرورت تھی۔ تو کیا میرا اور آپ کا صرف ناظرہ پڑھنا، قرآن پڑھنا کافی ہے؟ کوئی معلم بھی نہ ہو، ہم اہل زبان بھی نہیں ہیں، ہماری وہ محفلیں بھی نہیں ہیں، وہ صحبتیں بھی نہیں ہیں، اور ہم صرف ناظرہ پڑھیں اور سمجھیں کہ یہ کافی ہے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، ایک معلم سے تشریح اور توضیح سے پڑھنا، اس کے بغیر ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ قرآن کو جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں، آپ اپنے حالات کے مطابق جتنا ٹائم دے سکتے ہیں، 15 منٹ یا 30 منٹ، اس کو آدھا عربی اور آدھا ترجمہ اور تفسیر کے لیے بھی ضرور مخصوص کریں۔ اور چوتھی بات، جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس قرآن کی تشریح اور توضیح کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور توضیح کیسے کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے کرتے تھے؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ جب آیات نازل ہوتی تھی تو آپ کے معلم جبرائیل امین اللہ کے الفاظ میں وحی خفی کی شکل میں اس وحی کی تشریح کرتے تھے۔ قرآن کی وحی قرآن کی آیات کی شکل میں ہم تک پہنچی گئی ہیں، وہ وحی مطلوع ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وحی خفی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک بول کر حدیث کے ذریعے اور عمل کر کے سنت کے ذریعے پہنچائی۔ حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے، اور یہ سب کچھ ذکر ہے۔ اللہ نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا۔ قرآن بھی محفوظ ہے اور حدیث و سنت بھی محفوظ ہے۔
تو اللہ ہمیں اس کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑنے یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں، اور جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ یہاں پہ سجدوں کی فضیلت کا پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ساری مخلوق جو 3 کام کرتی ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کے آگے سجدہ اور اللہ کی تسبیح۔ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کیا جائے گا۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہاں پر 2 خدا سے مراد ہے کہ مشرکین کیا مراد ہے، یعنی مشرکین تو جو تھے وہ 360 خدا بنائے بیٹھے تھے، اور 2 خدا سے مراد اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو، یعنی اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو خدا بنانا ہے۔ تو وہ کیسے ہے کہ اللہ کا پہلا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم نے کہا تھا سورہ فاتحہ میں تیری اطاعت کریں گے۔ جب بندگی اور اللہ کی کرنی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات کے پیچھے کیوں پڑنا ہے؟ جب بندہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تیری بندگی کروں گا مگر مانتا اللہ کی نہیں اور نفس کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے، تو جب اللہ اسے کہتا ہے کہ لباس تقویٰ پہنو تو نفس کہتا ہے کہ معاشرے اور برادری کا پسندیدہ لباس پہنو۔ اللہ کی نہیں مانتا اور نفس کی مان کر چلتا ہے، لیٹسٹ فیشنیبل کپڑے پہنتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے چھوڑ دو جو باقی بچا ہے ربا میں سے، سود میں سے، اور نفس اور برادری کہتی ہے سود لوگے تو 1 یا 2 فیکٹریاں ہو جائیں گی، 2 کی 4 ہو جائیں گی۔ تو یہ کیا؟ اللہ کی نہ مانی، نفس کی مانی۔ جو شخص اللہ کی نہیں مانتا اور اپنے نفس کی مانتا ہے اس کی مثال ایک جانور سی کی ہے۔ ایک دوسری جگہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ وہ شخص اپنی خواہشات کو اپنا الہ بناتا ہے، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شرور انفسنا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اس کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ کچھ چاہیں۔
جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پہ کلونس یعنی سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ استغفر اللہ۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ تو یہ خدا کے لیے بیٹیاں کیوں تجویز کرتے تھے؟ یہ مشرکین تھے، مشرکین مکہ، اور بیٹیاں کس کو بناتے تھے؟ فرشتوں کو۔ یہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے۔ آسمانی صحیفوں پر سے ہونے کا تذکرہ ان تک جب پہنچ چکا تھا، ان پیروں کی بنیاد پر فرشتوں کو جو ہے وہ مؤنث تصور کرتے تھے۔ یہ پر جو تھے نا، پروں کا ذکر ہے کہ ان پروں کی بنیاد پر فرشتوں کو مؤنث تصور کرتے تھے، اور پھر مؤنث سمجھ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لاڈلیاں ہیں، چہیتیاں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور پھر ان کو دیویاں بنا دیتے تھے اور ان کو راضی کرنے کے لیے منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے منت و مرادوں سے یہ دیویاں اور پھر وہ فرشتے خوش ہوں گے تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ سے دو کام کروائیں گے، ایک تو ہماری دعائیں پہنچائیں گی اور دوسرے قیامت کے دن ہماری سفارش اور شفاعت کروائیں گی۔ تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اس طرح بناتے تھے۔ یہ ان کا فرشتوں کو دیویاں اور اللہ کی بیٹیاں بنانے کا تصور تھا۔ اس پر اللہ نے تبصرہ کیا کہ ہمارے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور ان کے جو وہ چاہیں اور ان کے لیے جو کچھ وہ خود چاہیں۔ مشرکین مکہ کا وہ رویہ جو تھا وہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، اس حد تک ناپسند کرتے تھے کہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے اور قتل اولاد کرتے تھے، فکر و فاقہ کے ڈر سے کہ کھائیں گی اور کمائیں گی نہیں، دوسرا اس لیے کہ شادی ہوگی تو داماد کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا، اور تیسرا اس لیے کہ دشمنوں کے قبیلے جب ان کو لوٹ مار کر کے لے جائیں گے تو ان کو لونڈیاں بنائیں گے تو ہماری ذلت ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ادھر فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ رزق کھائیں گے، فرشتے رزق کی کفالت کا ذمہ بھی لیتے ہیں۔ بیٹیاں تمہارے رزق کی کفالت کا ذمہ لے کر آتی ہیں، پھر دنیا بھی سنوارتی ہیں اور آخرت بھی سنوارتی ہیں، اور یہ آخرت میں بھی جنت کی ضمانت بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کبھی ان کی پیشانی چومتے، کبھی ان کا ہاتھ پہ بوسہ دیتے، سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر بیٹی سے ملنے جاتے۔ آپ کی خواہش تھی کہ فاطمہ میرے گھر کے قریب رہیں۔ ایک صحابی کو جب یہ پتہ چلا تھا حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرے، تو انہوں نے اپنا گھر دے دیا تھا۔ تم نے میری آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں۔ بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بیٹی جسم کا ٹکڑا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا، اور ہماری بیٹیوں کو اسلام، دین، نمازوں کی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی بنا، قرآن اور نماز سے دور نہ رکھنا۔ اللہ جس کی بیٹیاں جہاں جہاں ہیں ان کو عافیت میں رکھنا۔ اللہ سب کو اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے ساتھ جنت کے محلات میں اکٹھا رکھنا۔ ہمیں ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو کس طرح المناک طریقے سے اس کو دفن کیا تھا۔ قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ ظالمانہ رواج تھا۔ تو اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرت ناک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا تھا۔ انہوں نے سنایا کہ یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا، میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں گھر میں ہوتا تو آواز سنتے اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں اس کو جیسے چند
چند دن تک پالتی رہی، مگر چند دن پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور ہی سے لرز اٹھتی تھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا کہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ جب سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ میرے یہاں مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور بات آئی گئی ہوگی۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی یہاں تک کہ کافی بڑی ہوگی۔ خدا کا کرنا کہ کسی ضرورت سے میں ایک دن گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ماں نے سوچا کہ آج بچی کے اور باپ گھر پر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال جب کچھ دیر کے بعد میں گھر پہنچ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت ہی خوبصورت بچی بنی سمری، بہت پیاری، گھر میں ادھر ادھر کھیلتی پھر رہی ہے۔ میرے دل میں ایک انجانی سی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے بھی میری نگاہوں کا اندازہ بھانپ لیا تھا کہ پدری محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا رنگ اثر لے آیا ہے۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بختی کس کی بچی ہے؟ بڑی پیاری بیٹی ہے، اور بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کا گلے سے لگا لیا۔ ماں نے اسے بتایا کہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ تو کچھ ایسی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا، اور جب وہ ابا ابا کہہ کر میرے پاس دوڑ کر آتی تھی تو میں اسے گلے سے لگا کر عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ اس طرح کچھ دن گزرے اور لڑکی پیار و محبت کے سائے میں بڑی ہوتی گئی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی میں سوچتا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنی ہوگی کہ میری لڑکی کسی کی بیوی بنے گی۔ میں لوگوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخرکار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو میں دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ اور میں نے اپنی بیوی سے کہا، بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ بیوی نے اس کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بنا سنوار کر تیار کیا۔ بچی بہت خوش تھی، چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کودتی پھاندتی خوش خوش میرے ساتھ چل رہی تھی، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ بچی کو کیا خبر تھی، معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ میں ایک جگہ جا کر رک گیا۔ میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے ایک قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تھی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں بولتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم سے بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہیں آیا، اور بچی کو زندہ دفن کرنے میں اطمینان کی سانس لیتا ہوا واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی معصومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے۔ جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کھاتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ 4 لڑکیوں کے باپ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین اور آسمان میں اس سے بہتر کوئی خاتون نہیں۔ انہی سے خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 لڑکیاں عطا فرمائی تھیں، اور حضرت خدیجہ ان 4 لڑکیوں کی ماں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت فرمائی، لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، میں خود لڑکیوں کا باپ ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ دونوں بالغ اور جوان ہو گئیں اور اپنے گھروں کی ہو گئیں، تو روز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اور میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔
ایک مومن ماں اور مومن باپ کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر ہو۔ من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ خالص دودھ، گائے، بھینس، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے نا جیسے چھوٹے چھوٹے ملک پلانٹ ہیں۔ دنیا میں کوئی فیکٹری بھی ایسی نہیں کہ ایک طرف سے گھاس چارہ ڈالا جائے اور دوسری طرف سے ادھر سے دودھ آ رہا ہو۔ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رحمان ہے۔ اللہ اپنی پہچان عطا فرما، ہمیں اپنا فرقان، اپنے برہان عطا فرما۔ اللہ کی ایک ایک مخلوق اللہ کے خالص ہونے کا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے۔ اللہ ہمیں حلال اور حرام کی پہچان عطا فرما، اللہ ہمیں حرام کی کراہت عطا فرما۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل لینے والوں کے لیے۔ تو وہی کھجور اور وہی انگور، لیکن ان میں سے بننے والا مشروب جو ہے وہ حرام ہے۔ بہت سی چیزیں حرام نہیں ہوتی لیکن ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ان کو حرام بنا دیتا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ یہ آیت بہت، اس کا جو تفسیر ہے بہت وسیع ہے کہ اس وسیع آیت کا جو تفسیر ہے وہ ہم اس ٹائم میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ دورہ قرآن میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی جا سکتی۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔
اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد ایک مفید اور لذیذ غذا ہے، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر شفا بھی ہے۔ شہد اول تو بعض امراض میں بجائے خود مفید ہے کیونکہ اس کے اندر پھلوں اور پھولوں کا رس اور ان کا گلوکوز اپنی بہترین شکل میں موجود ہوتا ہے۔ پھر شہد کا یہ خاصہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں سڑتا اور دوسری چیزوں کو بھی اپنے اندر ایک مدت تک محفوظ رکھتا ہے۔ اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ دوائیاں تیار کرنے میں اس سے مدد دی جائے۔ چنانچہ الکحل کی بجائے دنیا کے فن دوا سازی میں وہ صدیوں اسی غرض کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مزید برآں شہد کی مکھی اگر کسی ایسے علاقے میں کام کرتی ہے جہاں کوئی خاص جڑی بوٹی کثرت سے پائی جاتی ہو تو اس علاقے کا شہد محض شہد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس جڑی بوٹی کا بہترین جوہر بھی ہوتا ہے اور اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے جس کی دوا اس جڑی بوٹی میں خدا نے پیدا کی ہے۔ شہد کی مکھی سے یہ کام اگر باقاعدگی سے لیا جائے اور مختلف نباتی دواؤں کے جوہر اس سے نکلوا کر ان سے شہد علیحدہ علیحدہ محفوظ کیے جائیں تو ہمارا خیال ہے کہ یہ شہد لیبارٹریوں میں نکالے ہوئے جوہروں سے زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ تو اللہ بڑھاپے کی عمر کو بدترین عمر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاننے کے بعد وہ کچھ نہیں جانتا۔ پانی کے بعد بوڑھا پن جب بوڑھا بچہ بن جاتا ہے، طاقتور تھا پہلے پھر اب کمزور ہو جاتا ہے، صحت مند تھا تو بڑھاپے میں وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سن نہیں سکتا، کبھی بول نہیں سکتا اور کبھی سمجھ نہیں سکتا، تو آہستہ آہستہ وہ کمزوری کی طرف آتا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن یہ ایک اصل حقیقت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مہربان ہیں انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں لازماً شامل کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔ اللہ کے رسول کو ہم سے کتنی محبت تھی کہ ہر موقع پر انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائیں، ہر مرحلے کی دعا سکھا دی، ارذل العمر کی، موت کی، قبر کی، حشر کی۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم آنس وحشی قبری۔ اللہ ہمیں مسنون دعائیں سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اللہ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دیا جاتا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کو اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون۔ مگر اکثر لوگ اس سیدھی
بات کو نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولہ۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن سکو۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، یعنی کہ جو خیمے لگائے جاتے ہیں۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی ہیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں ہیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم هم الکافرون۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ جو ہیں ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجت پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے پروردگار، یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ ہدی و رحمت و بشری للمسلمین، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔
اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمیں بہت اہمیت کی حامل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 امر اور 3 نواہی بیان کیے ہیں، یعنی کہ 3 ڈونٹس اور 3 ڈوز۔ قرآن سارا ہی امر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سب اللہ کے حکم ہیں۔ اتموا الحج، حج کو پورا کرو، روزہ رکھو۔ قرآن سارے کا سارا امر پر مشتمل ہے، سارے کا سارا اوامر پر مشتمل ہے، لیکن 3 جو ہائی لائٹس ڈونٹس ہیں قرآن کے اندر لگاتار نواہی ہیں۔ یہ نہ کرنا، لا تقربوا الزنا، جھوٹ نہ بولو، اور کیا کرو؟ اجتناب کرو جھوٹ بولنے سے، شراب سے اجتناب کرو، جوئے سے اجتناب کرو۔ قرآن بھرا ہوا ہے نواہی سے۔ ان ہائی لائٹڈ ڈونٹس ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کے ہائی لائٹڈ امر اور 3 ڈونٹس ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس کو حضرت عثمان بن مازون کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا تو میں نے ایمان قبول کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے بہت بڑے خلیفہ تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ ان کے دور میں اس آیت کو جمعہ کے خطبے میں شامل کیا جاتا تھا، اور آج بھی ہم اس کو جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ عدل احسان، ان سب پر پیچھے بات ہو چکی ہے۔ اطاع ذی القربیٰ، انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوگی۔ عدل کرنا، احسان کرنا، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ عدل و احسان کرنا۔ رشتہ دار اتنے اہم اور ان کو دینا اتنا اہم ہے کہ اللہ نے 3 ہائی لائٹڈ ڈوز میں نماز، روزہ کی، حج، زکوٰۃ کا تذکرہ کی بجائے کیا کہا؟ رشتہ داروں کو دینے کا تذکرہ کیا ہے۔ جس معاشرے میں قرابت داری ہو، صلہ رحمی ہو، اس معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے۔ عن الفحشاء، یہاں پر قتل، زنا، ڈاکہ کی بات نہیں ہے ہو رہی۔ اللہ کس سے روک رہے ہیں؟ فحشاء، جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ منکر سے مراد ہر وہ برائی ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ یہ کہتے ہیں سرکشی اور ڈس اوبیڈینٹ ہر سطح پر۔ اوبیڈینس امن کا ذریعہ ہے۔ کائنات اللہ کی سرکشی نہیں کرتی، اس کے اندر امن ہے۔ ہر سطح پر سرکشی اور ڈس اوبیڈینس کو منع کیا جا رہا ہے۔ جیسے سڑکوں پر چلتی ہوئی ٹریفک اگر بغی کرے تو حادثات ہوں گے، ریڈ لائٹ کی بغی اگر ہوگی تو حادثات ہوں گے۔ گھر کے اندر اگر بچے ماں باپ کی بغی کریں گے تو ماحول خراب ہوگا، اگر بیوی شوہر کی سرکشی کرے گی تو بگاڑ عام ہوگا۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدہ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک عورت نے محنت سے سوت کاتا، پھر خود اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں اللہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بڑی محنتوں، حفاظتوں کے ساتھ قربانیاں کر کر کے قطرہ قطرہ نیکیوں کو جمع کرتے ہو، اور پھر خود ہی کوئی آنن فانن ایسا کام کرو جس سے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں، تو گویا نیکیاں صرف کرنی نہیں ہیں، ان کو سنبھال کر بھی رکھنا ہے، کیونکہ کچھ اعمال نیکیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے دیکھ لیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ شرک جو ہے سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شرک وہ گناہ ہے کہ اگر اس سے
توبہ کیے بغیر کوئی میرے پاس حاضر ہوا تو میں اس کو بخشوں گا نہیں۔ شرک ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی۔ اور دوسرا عمل ریا، دکھاوا، نمود و نمائش، احسان جتلانا، صدقے جیسی نیکی جو اللہ کے غضب اور جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ اگر صدقے کے بعد ریا، دکھاوا اور احسان ہوا تو صدقے کا اجر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا گناہ کیا ہے؟ حسد، وہ گناہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کے در کھول دیتا ہے۔ پھر آگے تکبر، آپ نے فرمایا تھا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا تو وہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور پھر قطع رحمی کرنے والا جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تہمت لگانا، آپ نے فرمایا تھا جس نے بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگائی اس کی 200 سال کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اتنی تو عمر بھی نہیں ہماری ہوگی۔ رزق حرام اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جانتے بوجھتے ایک لقمہ حرام رزق کا کھاتا ہے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پھر غیب کا علم، جو کسی کاہن کے پاس گیا اس علم کی تصدیق کی، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ کچھ گناہ ہیں جو نیکیوں کو لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اور وہ ہے والدین کی نافرما برداری۔ اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے لیے بیچ نہ دو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان الرجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو اس کی تفسیر ہم نے سورۃ فاتحہ میں دیکھی تھی کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے جب بھی قرآن کو پڑھنا ہے، اور اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے نا، جب آپ اللہ کی پناہ لے لیتے ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے
تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ دکھائے اور انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بتدریج آپ پر نازل کیا، اس لیے تاکہ آپ سہولت سے اس کو لکھوا سکیں۔ آپ کی وحی کے لکھوانے کی سہولت کے لیے کاتبین جنہوں نے قرآن لکھنا ہوتا تھا ان کی سہولت کے لیے، حافظین کی سہولت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ابتدائی تعلیم و تزکیہ کی نشستیں تھیں ان کی سہولت کے لیے آہستہ آہستہ اس لیے بھی اتارا گیا کیونکہ جب آہستہ آہستہ بارش برستی ہے تو جذب ہوتی ہے، جب موسلادھار برستی ہے تو پھر کیچڑ اور پھسلن سے گرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو قرآن کی بارش آہستہ آہستہ برسائی گئی تاکہ دلوں میں راسخ ہو جائے۔ بتدریج اس لیے بھی آیا کیونکہ کچھ عمل، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یکلخت نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے آہستہ آہستہ احکامات نازل ہوئے، آہستہ آہستہ عادی بنایا گیا۔ سارے کا سارا قرآن ایک مرتبہ اس لیے بھی نازل نہیں ہوا کیونکہ مختلف موقعوں پر سوال آتے تھے تو ان کا جواب دینا پڑتا تھا۔ صحابہ اکرام کو گاہے بگاہے تسلی دینی ہوتی تھی، کوئی حالات رونما ہوتے تھے، اس پر تبصرہ کرنا ہوتا تھا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج نازل کیا۔ پھر غزوات ہوئیں، جنگیں، صلح حدیبیہ، سب پر تبصرے کرنے پڑے۔ یہ مختلف وجوہات تھی جن کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا قرآن کو۔ اس لیے مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ ایک ہی مرتبہ اس کو نازل کر دیتا۔ تو یہاں پر اس بات کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو بتدریج نازل کیا گیا تاکہ ایمان والوں کے دل جو ہیں وہ پختہ ہو جائیں، ایمان میں کامل ہو جائیں۔ انما یعلمہ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان اجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کے ایمان پر مطمئن ہو تو تب خیر ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو مارا پیٹا گیا ہو اور اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس حالات میں کلمہ کفر پکارنے کی اجازت ہے، جیسے کہ حضرت بلال کو، حضرت خباب بن ارد کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا اور ایسے حالت میں اللہ نے ان لوگوں کو زبان سے کلمہ کفر پکارنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ کلمہ کفر کہہ دیں، بلکہ یہ صرف رخصت تھی کہ اگر آدمی مجبور ہو گیا بہت زیادہ تو وہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن ارد جو تھے ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی چربی جو تھی وہ پگھلنے سے آگ بجھ گئی، مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا، مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاصم ہیں جن کے بدن کا ایک ایک عضو مسلمہ قذاب کے حکم سے کاٹا جاتا تھا اور پھر مطالبہ کیا جاتا تھا کہ مسلمہ کو نبی مان لیں، مگر ہر مرتبہ وہ اس کے دعوے کی شہادت دینے سے انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حالت میں کٹ کر انہوں نے جان دے دی۔ اور پھر دوسری طرف عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے کر شہید کر دیا گیا، پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔
اور پھر وہ روتے روتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہا۔ حضور نے پوچھا تھا کہ اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو؟ اس پر حضور انہوں نے کہا تھا، میں ایمان پر پوری طرح مطمئن ہوں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اعادوا فعود، اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر بھی یہی بات کہہ دینا۔ تو آپ نے یہ رخصت دی تھی ان کو، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ رخصت ہے۔ ذالک بأنہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگیوں کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور الرحیم ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا اس سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنی ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بافراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ پس ہے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہے، وما اہل لغیر اللہ، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو، تو خود سے خود نہیں بتانا کہ کون چیز حرام ہے اور کون سی حلال، کیونکہ اللہ نے حلال اور حرام کی لسٹ ہمیں سورہ مائدہ میں بھی بتا دی تھی، اور یہاں پھر ایک دفعہ دہرایا جا رہا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کی عیش چند روزہ ہے، متاع قلیل وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جس کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اور اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرما بردار اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پہ چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ رہا سبت، تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔
ادعو الی سبیلی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو عالم بما ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو دعوت کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ عمدہ اور نصیحت، دعوت بھونڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لو کہ جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ بدلہ لو، گویا قرآن و حدیث کی روح سے بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن بدلہ اتنا ہی لیا جائے گا جتنا کہ ظلم کیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر تم پر زیادتی کی جائے تو تم بھی زیادتی کرو، جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ گویا بدلہ اور انتقام کی اجازت ہے، لیکن برابری کے ساتھ۔ تو پھر تجویز کردہ بات کیا ہے کہ ایک مظلوم بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ بدلہ لینے لگتا ہے تو غصے کی حالت میں شیطان کے وسوسے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ اگر ظالم کی مار اور زیادتی سے زیادتی ہونے کا امکان ہے، مثلاً اگر ایک شخص تماچا لگائے تو بدلہ لینے والا ایک تماچے پر نہیں ٹھہرتا، عموماً غصے میں کیا ہوتا ہے کہ 2-3 زیادہ لگ جاتی ہیں۔ اور یہ کہ اگر یہ پیمانہ ہوا کہ جتنے زور سے اس نے مارا اتنے ہی زور سے ہم ماریں گے، کیونکہ اگر زیادتی ہو گئی تو مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جائے گا۔ اس لیے باہر کیف کیا کہا گیا کہ بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ معاف کیے جاؤ تو پھر معاف کرو۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا اور احسان پر ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ آتی نفسی تقواہا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔